بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوی امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین گرامی، معمول کے مطابق آج ہم آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک والے دن کا ایک عظیم الشان وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ عمل جمعہ کے دن چلتے پھرتے درود شریف کا عمل ہے۔ ہم نے یہ عمل چلتے پھرتے پڑھنا ہے، درود مبارکہ کا ورد کرنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے۔ درود شریف کے نذرانے پڑھ کر اس عمل کو پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد اس عمل کی برکت سے خود بھی برکتیں سمیٹنی ہیں اور اپنے چھوٹے بچوں، اپنے گھر والوں، اہل و عیال کے لیے برکتوں کا لانا ہے۔ محترم ناظرین، درود مبارکہ کے فضائل و برکات ماہ ربیع الاول میں ہم نے تسلسل کے ساتھ بیان فرمائے۔ گزشتہ 20 سے 25 ویڈیوز میں ہم مسلسل درود مبارکہ کی برکات پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے اور ان کے درجات و مناقب بیان کر رہے ہیں۔ درود مبارکہ چونکہ اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے انگنت ہیں، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر اور اہم ہیں۔ چند درود مبارکہ ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت ہے، جن کا پڑھنا دینی و دنیاوی حاجات کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ثابت ہوا ہے۔ ان اوراد شریف میں 100 درود مبارکہ کے فضائل و برکات ہم نے پیش فرمائے تھے، جن میں سے اہم ترین درود اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود یعنی درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی کا پس منظر یعنی دوسرے الفاظ میں شان نزول کیا ہے؟ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہا، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین فرمائی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام اور بی بی حاجرہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریک محفل حضرت سارہ تھیں انہوں نے آمین فرمائی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ادیر عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ سب افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد بی بی سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین فرمائی اور آخرت میں بی بی حاجرہ نے یوں دعا کی، یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکی نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین فرمائی۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بے شبہ تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو۔
اپنے جد امجد کو یاد کرو، ان کے احسانات کو یاد کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں یوں وضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم بھی رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے۔ اسلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں بھی ان پر سلام پیش فرمایا۔ اس درود کے فضائل و برکات بہت بڑے ہوئے ہیں۔ یہ درود تمام درود کے سیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کردہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ کی مدد و نصرت شامل حال رہتی ہے۔ حاجات ہماری پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس درود مبارکہ کی برکت سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس درود مبارکہ کو پڑھنے والا خاتمہ بالایمان پر تام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل انسان کی آسان ہو جاتی ہیں اگر انسان درود مبارکہ بالخصوص درود ابراہیمی کا اہتمام فرمائے، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی روایت ہے، جس کو حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ہم کعب بن عجرہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا فرمائیے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں، کون سے الفاظ اور کون سے صیغے ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلاۃ بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر صلاۃ بھیجی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو برکت دے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو برکت دی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ ناظرین گرامی، درود مبارکہ میں سے انتہائی مختصر ترین درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو ہم سنتے ہیں وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مختصر ترین درود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے۔ اس درود کے بھی برکات و فیوض بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ مختصر ترین وقت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا، چلتے پھرتے پڑھنا بھی کسی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آج بالخصوص جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت فرمائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم بدری تعداد کے مطابق 313 مرتبہ پڑھیے اور برکات سمیٹیے۔ 313 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی دعا میں قبولیت اور آپ کی حاجات میں مقبولیت ہوگی۔
اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، دعاؤں کو مقبول فرمانے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیے، اس پر عمل کیجیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔